بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا مقصد ای سی اے کروانا ہے آپ کے ڈاکومنٹس کو، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں یا آپ کی ڈپلوما کے ہوں۔ آئی کیو ایس کے تھرو ہم جو ہے ای سی اے کروا سکتے ہیں۔ ای سی اے بیسکلی کیا ہے، وہ لوگ جو امیگریشن کے پروسیس کے اندر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ای سی اے بیسکلی بڑا امپورٹنٹ ہے امیگریشن کے لیے، آپ کے ڈاکومنٹ کی ایکویلنسی کروانے کے لیے۔ تو ای سی اے کی مختلف باڈیز ہیں کینیڈا کی، اس میں سے آئی کیو ایس ایک ہے۔ تو ہم اس میں بھی بتائیں گے کہ فارم کس طرح سے جو ہے آئی کیو ایس کے اندر فل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کیونکہ آئی کیو ایس کے اندر کافی لوڈ ہے اپلیکیشن کا، وہ زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ لے بھی نہیں رہے ہیں اور بہت کم ٹائم ہوتا ہے اپلیکیشن سبمٹ کا۔ تو چلیں اپلیکیشن کو ہم کریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے اندر فارم کر سکتے ہیں۔ میرے پاس آلریڈی اپلیکیشنز ہے تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ نئی اپلیکیشن کریٹ کرنی ہے، میں اس کو اوکے کر کے نئی کریٹ کر لیتا ہوں۔ یہ جب آپ اوپن کریں گے تو یہ دو آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہوں گے کہ آپ نے ای سی اے جو کروانا ہے وہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی امپلائمنٹ کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں یا امیگریشن کے لیے۔ تو ہمارا ٹاپک ای سی اے جو ہے امیگریشن کے لیے ہے، تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں۔ دیکھیں کلک کرنے کے بعد ہم نے جب کیا تو یہ آپشن آ گیا کہ آئی کیو ایس کی ڈیلی لمٹ جو ہے وہ فنش ہو گئی ہے اور وہ ڈیلی 8:15 پہ البرٹا ٹائم کے مطابق اس کو اوپن کرتے ہیں اور وہ بہت ہی فیو منٹس کے لیے اوپن ہوتا ہے اور اس میں آپ کو اپنے فارم کو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارم کو کیسے فل کریں گے، ابھی کیونکہ آپ نہیں کر سکتے اس کی بھی آپ پہ، لیکن ہم نے کیونکہ ایک سیمپل کے طور پہ ایک ڈرافٹ کو آلریڈی سیو کر لیا تھا اس کے گیون ٹائم کے اندر، تو وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جا کے اس کو لسٹ میں سے اٹھاتے ہیں اپنے، یہ ہمارے پاس ہے کمپلیٹ ڈرافٹ اینڈ اپلیکیشن میک آن لائن پیمنٹ۔ اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو میرے پاس کچھ ڈرافٹ اپلیکیشن 2-3 موجود ہیں، اسی میں سے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ فارم کو کس طرح سے جو ہے وہ فل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اپلیکیشن ہے، اسی کو لے لیتے ہیں ہم یہاں سے ڈرافٹ اپلیکیشن۔ یہ اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ای سی اے کس پرپس کے لیے کروانا ہے، ادر امیگریشن پرپس کے لیے، اسپیشلی ایگری فوڈ کے لیے۔ تو ہم ادر اپلیکیشن ایکسپریس انٹری کے لیے فل کر رہے ہیں۔ میں اس کو جا کے نیکسٹ کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ جناب آپ کی انفارمیشن ساری آ رہی ہیں، جس ٹائم آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آپ آلریڈی وہاں پہ فل کر دیتے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی وہاں سے پک کر لیتا ہے آپ کی ساری ڈیٹیل۔ تو اگر آپ نو کر دیں گے، یعنی پرسنل انفارمیشن اگر آپ نے چینج کرنی ہے، جو آپ کی سرٹیفکیٹ میں ہے وہ کچھ اور ہے، اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ نے کچھ اور رکھی ہے، تو آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ انفارمیشن جو یہاں پہ ڈال رہے ہیں وہ سیم انفارمیشن آپ کے سرٹیفکیٹ پہ ہونی چاہیے، یعنی فرسٹ نیم، مڈل نیم اور لاسٹ نیم، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سیم جو آپ کے سرٹیفکیٹ میں شو کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ ڈمی ڈیٹا ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو لیٹس موو فارورڈ ٹو دا نیکسٹ بٹن۔ یہ آپ سے دوبارہ کنفرمیشن کر رہا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے پرسنل انفارمیشن ڈالی ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پریویس نیم آپ کا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے جو سرٹیفکیٹ پہ ہے وہ نیم اور جو آپ نے اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پاسپورٹ یا آئی ڈی دینی ہے وہ چینج تو نہیں ہے۔ یہ یوزلی اس وقت ہوتا ہے جیسے لیڈیز ہوتی ہیں، ان کی شادی سے پہلے ڈیفینیٹلی فادر کے نام سے ایجوکیشن ہوتی ہے تو سرٹیفکیٹ پہ انہی کا نام ہوتا ہے، اور بعد میں آئی ڈی چینج ہو جاتی ہے میرڈ ہونے کے بعد تو وہ ڈفر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ وہ نام جو پریویسلی ہے وہ ڈالنا پڑے گا آپ کو، لاسٹ نیم فرسٹ نیم، اور اس کے بعد اس میں آپ نے بیسکلی طور پہ پھر میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو بائی پاس کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں آنے کے بعد یہ آپ کا میلنگ ایڈریس ہے، جو آپ کا ای سی اے کی رپورٹ آئے گی وہ کس میل پہ آنی چاہیے، وہ ساری ڈیٹیلز آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیں گے۔ یہ انفارمیشن بھی وہ ہے جو ہم نے پروفائل بناتے ہوئے ڈالی تھی، تو آٹومیٹک اس نے وہاں سے پک کر لی ہے۔ اب کنٹری آف ایجوکیشن یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم نے سلیکٹ کیا ہوا پاکستان، جو بھی آپ کی کنٹری ہے آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔
نیم آف سرٹیفکیٹ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا بیچلر آف کمپیوٹر سائنس فار ایگزامپل. یونیورسٹی کا نام آپ یہاں سے جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ ہو گیا. XYZ جو بھی آپ کی یونیورسٹی آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. اٹینڈنس آپ کی جو ہے کون سی ایئر سے کون سی ایئر تک یہ آپ ٹائپ کریں گے. اچھا دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور جو اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی یا پاکستانی یونیورسٹی سے جنہوں نے ایجوکیشن لی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ اس میں سیل انویلپ جو ہے وہ آپ کو بھیجنا پڑتا تھا HAC سے ٹیسٹ کروانے کے بعد ان کے لیے. ابھی انہوں نے 2020 کے مڈ سے غالباً یہ ختم کر دیا ہے کہ اب آپ کو جبکہ HAC کا آن لائن پورٹل اب موجود ہے وہاں سے ہی وہ یہ ویریفائی کر لیتے ہیں. تو یہ آپشن اس کے اندر آتا ہے ٹرانسکرپٹ ٹرانسمیشن میتھڈ. تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹلی اس کو چوز کرنا ہے. دیکھیں بائی ڈیفالٹ ایکچولی اس کے اندر میل آتا ہے کیونکہ میں نے اپلیکیشن سیو کی ہوئی ہے اس لیے نیشنل ویریفیکیشن پہ ہی آ رہا تھا. بائی ڈیفالٹ یہ آتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹلی IQS بائی دا ایشوئنگ اتھارٹی ان دا سیل انویلپ. یہی وہی بات کہ پرانی بات کہ سیل انویلپ ہونا چاہیے HAC کے تھرو اور آپ اس کے بعد یہاں پہ بھیجیں گے. صحیح ہے. دوسرا آپشن اس کے اندر آتا ہے ای میل کا. اب ای میل میں اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی ای میل ان کو کر دیتا ہے تو آپ اسی میل ایڈریس کے اوپر آپ کا انسٹیٹیوٹ ای میل کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے HAC کی ہی اٹیسٹیشن مانگیں کسی انسٹیٹیوٹس کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوگی. بہرحال کینیڈا کی ایک باڈی اور ہے جس کو ICES کہا جاتا ہے. وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی آف کراچی کی یا آپ کے انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ ویلیڈیشن مانگ لیتے ہیں اگر ای میل وہ کریں ویریفیکیشن. ڈیجیٹل سروسز کی طرف چلتے ہیں. ڈیجیٹل سروسز کے اندر یہاں پہ کچھ آپشنز آ رہا ہے کہ آپ کی کیا ہے اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل سروسز کا نہیں ہے. تو ہم واپس یہاں پہ آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا چوز کرنا ہے. ٹرانسکرپٹ میتھڈ ہم نے اس کو کیا نیشنل ویریفیکیشن. جیسے ہی آپ نیشنل ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ دیتا ہے ایکسیسیبل بائی IQS یعنی نیشنل ویریفیکیشن میں وہ کنٹریز جن کے پورٹل کو IQS کا ایکسیس ہے IQS کے پاس وہ آٹومیٹکلی اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے اندر آ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چائنا کے 2 بورڈز ہیں 2 گورنمنٹ باڈیز ہیں اور ایک پاکستان کی ہائر ایجوکیشن ہے. تو صرف IQS کے پاس یہ 2 لوگوں کی یہ 2 اتھارٹی کی جو ہے ایکچولی موجود ہے ویریفیکیشن آن لائن کرنے کی فیسلٹیز. تو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں پاکستان. اب آپ دیکھیں جیسے یہاں پہ HAC سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے اپلوڈ آپ نے کرنی ہے اوریجنل مارک شیٹ اور رزلٹ کارڈ یا آپ کی جو ہے ڈگری کے ساتھ اس کو اٹیسٹیڈ جو HAC نے کیا ہو اسی کو آپ نے کرنا ہے. یہاں پہ اپلوڈ ہم نے کرنی ہوگی. اپلوڈ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی PDF فائل بیسکلی بنائیں گے. میں چلیں نیکسٹ سلائڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پھر کیسے کرنا ہے. ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں. یہاں پہ بائی ڈیفالٹ آپشن یہ آ رہا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی اگر ایڈیشنل اسسمنٹ سرٹیفکیٹ جو ECA آپ کو ایشو کرتا ہے ایک آپ کو ای میل آتی ہے ایک وہ کوریئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک اور کاپی چاہیے تو آپ ایڈیشنل اسسمنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایڈ آن کر سکتے ہیں اس کے اندر. سیو نیکسٹ آپ کرتے ہیں اس کا. یہاں پہ آپ نے چیک لسٹ بتانی ہے پروف آف نیم آپ کا جس کے اندر آپ کی پاسپورٹ کی جو ہے پیج وہ ہونا چاہیے صحیح یا آپ کی نیشنل ID. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ ECA کروا رہے ہیں کینیڈا میں ایجوکیشن پرپز کے لیے تو ان کے پاس یقیناً پاسپورٹ ہوگا. تو پریفر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ ہی کرنا ہے. اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نیشنل ID دے سکتے ہیں. تو آپ پاسپورٹ کو یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی دیکھیں دوبارہ وہ صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ اونلی ڈو ناٹ ای میل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہاں سے ہم نے آلریڈی ہمارے پاس اپلوڈ ہے. اگر اپلوڈ نہیں ہوا تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے تھے. اسی طرح سے ڈگری میں اب آپ یہاں پہ کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ڈگری ڈپلوما سرٹیفکیٹ اپلوڈ اے کلیئر اسکین کاپی آف فوٹو آف یور ڈگری اور سرٹیفکیٹ ان دا اوریجنل لینگویج اٹ واز ایشو فار ایچ کریڈینشیل یو وانٹ IQS ٹیکسز. اب جیسے ایچ کریڈینشیل کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس کمبائنڈ ڈگری کمبائنڈ سرٹیفکیٹس ہیں تو آپ صرف اسی کو ہی اور اپنی ڈگری کو جو ہے جیسی سے آپ نے ٹیسٹ کروائی ہوگی ایک ہی
PDF فائل کو اسکین کریں گے اس میں ان ڈاکومنٹ کو، اور ایک PDF فائل بنائیں گے آپ. ایک PDF فائل کے اندر فرسٹ پیج آپ کا ڈگری کا فرنٹ پیج، پھر سیکنڈ پیج ڈگری کا بیک، پھر تھرڈ پیج آپ کا ٹرانسکرپٹ کا فرسٹ پیج فرنٹ، اینڈ دین فورتھ پیج میں آپ کے ٹرانسکرپٹ کا بیک. تو یہ آپ کی ایک PDF بن جائے گی جس کو آپ یہاں پہ اٹیچ کر دیں گے. تو یہ 2 ڈاکومنٹ ہی صرف بس آپ نے جو ہے نا اپلوڈ کرنے ہوں گے اس کے اندر. نیکسٹ کے اوپر آپ آ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ آپ سے ڈکلیریشن کا پوچھ رہا ہے، آپ اس کو یس کر دیں. بائی ڈیفالٹ ڈیجیٹل سگنیچر سائنیج ہے یہ. یہاں پہ نیکسٹ آپ نے اس کو کیا. اب یہ آپ سے پوچھا ڈو یو وانٹ ٹو ریسیو دا انفارمیشن اباؤٹ ورکنگ لیونگ ان البرٹا. آپ چاہے تو اس کو یس کر دیں، چاہے تو نو کر دیں. یس کریں گے تو جو آپ نے ای میل ایڈریس یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کے پاس البرٹا سے ریلیٹڈ انفارمیشن ای میل اپ گریڈ جو ہے وہ آتی رہیں گی. اچھا یہ جو آ رہا ہے ہیو یو ریکویسٹڈ ڈاکومنٹ فار یور کریڈینشیل وی سینڈ ڈائریکٹلی ٹو آئی کیو ایس. آپ نے اس کو نو ہی رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ $200 اس کی ڈالر فیس ہے اور $75 کوریئر فیس ہے، تو ٹوٹل 275 بن جاتے ہیں. اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. اپلیکیشن پروسیڈ کرنا ہے آپ نے، اوکے کر دیا آپ نے. اب یہ پیمنٹ پیج کے اوپر آ گیا. اب دیکھیں پیمنٹ پیج پہ آنے کے بعد یہ سب لکھ رہا ہے کہ آئی کیو ایل ڈیلی لمٹ ریچ جو ہے لمٹ جو ہے ریچ ہو گئی ہے. اور وہی ساری باتیں کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے نا اس اپلیکیشن کو موڈیفیکیشن کرنے کے لیے 30 days تک یہ آپ کے ڈرافٹ میں رہ سکتی ہے، اس کے بعد بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو اب آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 30 days کے اندر یہ اپلیکیشن کسی بھی طرح سے جو ہے وہ سبمٹ ہونی ہے. اور اس کو سبمیشن آج کل بڑی ڈیفیکلٹ ہوئی ہے. پہلے تو یہ اپلیکیشن ہی نہیں اوپن ہوتی، کریٹ اپلیکیشن جیسے میں نے شروع میں آپ کو دکھایا کہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس ٹائمنگ کو آپ نے کیچ کرنا ہے. اس ٹائم کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپنی اپلیکیشن بنانی ہے، سبمٹ کرنی ہے. اگر ڈرافٹ میں آ بھی گئی تو سبمیشن بے شک 1 دن بعد ہو جائے، 2 دن بعد ہو جائے، 3 دن بعد ہو جائے، لیکن 30 days کے اندر آپ نے کرنی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ یہاں سے پریویو اپلیکیشن میں آپ جیسے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آ جائے گا آئی ہیو ریسیو مائی اپلیکیشن. یہ آپ کی اپلیکیشن یہاں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کے ریفرنس کے لیے. اور اس کے بعد یہاں پہ سبمٹ کا بٹن جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اگر آپ ود ان گیون ٹائم جو ہے اس میں آپ کا پورٹل آن ہوا ہوگا. تو اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، وہ اسپیشل ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اس ٹائم کو کیچ کیا جائے اور کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کو سکسیزفلی جو ہے وہ سبمٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے اب آپ اس کو اپلیکیشن جو ڈرافٹ ہوئی ہے اس کو آپ سیو کرتے ہیں. دیکھیں سبمٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن کرسر آپ کا جو ہے وہ ویٹنگ موڈ میں. اور اب آپ اسکرین آپ کی لاک ہے، اب اس کو کچھ کر نہیں سکتے. جیسے ہی آپ اس کو کلک بھی کریں گے تب بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. وہ نیکسٹ سیو کرنے کے بعد باہر آ جائے گا کیونکہ لمٹ اس کی فنش ہو چکی ہے، اس لیے وہ پیمنٹ پیج پہ نہیں جائے گا. لیکن اگر یہ آپ آن ٹائم پہ ہوں گے تو پیمنٹ پہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اندر پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں انٹر ہونے کے بعد آپ کا اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے جس پہ بتائیں گے کس طرح سے ٹائم کو کیچ کر کے اپلیکیشن کو سکسیزفلی سبمٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ تھوڑی سی ٹپس ہیں اور انشاءاللہ اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن بھی جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو یہ سمپل پروسیس تھا اپلیکیشن فلنگ کا. اس کے اندر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ یہ جو انفارمیشن آپ اس ویڈیو میں آپ نے کو میں نے دکھائی ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ ایک ٹیکسٹ فائل کے اندر اس کو نوٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ کا آن لائن جس طرح اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوں اگر گیون ٹائم جو ہے اس کا اسی دوران تو آپ کو ٹائپنگ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کا بچ جائے اور آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہ انفارمیشن اس کے اندر ٹائپ مطلب پیسٹ کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کی یہ ڈگری کی انفارمیشن ہے، اگر جب ڈرافٹ اپلیکیشن ہے تب تو ضرورت نہیں وہ آپ نے کی ہوئی ہے، لیکن فرسٹ ٹائم آپ نے جب اس کو اوپن کیا ہے تو اس وقت بھی آپ کے پاس چانس ہو سکتا ہے اس وقت اتنا ٹائم ہو کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے. تو اگر یہ ساری انفارمیشن جو ہم نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں آپ اس کو اگر ٹائپ کر کے رکھ لیں گے نوٹ پیڈ پر کاپی پیسٹ کریں گے تو جلدی ہو جائے گی. اور جس طرح کی یہ انفارمیشن پرسنل انفارمیشن یہ تو ابھی کیونکہ موجود ہے تو یہ ساری انفارمیشن آپ اسی فیلڈ کی سیکوینس سے اپنے پاس نوٹ پیڈ میں آپ اس کو رکھ لیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی سمجھنے کے لیے، ویسے تو یقیناً کافی لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے. جیسے فرسٹ نیم آ رہا تو میں نے اس کو کیا کیا کہ مجھے پتہ ہے کیا جب میں پیج کھولوں گا تو یہ میرے پاس ہوگا، سیکنڈ یہ ہوگا،
میتھڈ یہ ہوگا میل کے بعد اگر ڈیٹ آف برتھ مجھے اپنی جو ہے نا فار ایگزامپل یاد رکھنی ہے کہ یار یہ یاد تو ہوتی ہے لیکن چلیں پھر بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی فنکشن. پھر بھی اب دیکھیں اس میں جو بھی 30 سیکنڈ لگا یا 10 سیکنڈ لگا یا 5 سیکنڈ لگا جو بھی لگا, لیکن وہاں پہ جو ٹائم کا مسئلہ ہے وہ 30-25 سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے. 2 اور 3 سیکنڈ کے پہ بھی جو ہے اپلیکیشن آپ کی پھر ٹائم جو مس ہو سکتا ہے اور اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو سکتی. تو ایز مچ ایز پاسبل آپ جو ٹائم کو اپنے سیو کر سکتے ہیں اس کے لیے تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم اپلیکیشن کو سکسیزفلی جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اس اپلیکیشن کو ہم نے سیو کر لیا واپس اور ڈرافٹ میں ہمارے پاس آ گئی. سو جی یہ تھی کہ اس میں کس طرح سے اپلیکیشن کو فل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو فار واچنگ.